سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈوڈا میں یا کپواڑہ میں پچھلے کئی دنوں سے جو ملیٹنسی کے جو واقعات ہیں یہ سامنے آئے ہیں، اور ان میں جو ہمارے فوجی جوانوں نے جو سرحد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اندرونی خلفشار کو بھی روکنے میں اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں، ان جوانوں نے شہادت پائی، اپنی جانیں گنوا دی۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان دے کر اس قوم اور اس ملک کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اندرونی خلفشار کو دبانے کے لیے اپنی جانیں گنوا دی۔ ان کو سلیوٹ اور ان کو شردھانجلی۔ رہا سوال آپ کا یہ کہ جو ملیٹنسی کے واقعات پھر سے سامنے آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو نہ سمجھا جا سکے۔ کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر حالات کو تباہ کرنے کے لیے، حالات کو خراب کرنے کے لیے ایسے فورسز کام کر رہے ہیں جو نہ صرف بیرونی طاقتیں ہیں، بلکہ ان بیرونی طاقتوں نے کچھ اندرونی طاقتوں کو بھی اپنے آپ میں شامل کر کے یہاں کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی مثال آپ کو ڈوڈا میں اور آج کپواڑہ میں بھی نظر آئی ہے۔ لیکن ہماری پولیس جو ہے وہ باضابطہ طور پر چاق و چوبند ہے، اور ان قسم کے واقعات کو، اس قسم کے حالت کو کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان پہ پوری طرح سے قابو پایا جائے گا۔ ہاں، یہ چیز صحیح ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں اس سے پہلے جو 2014 کی بات کیجئے آپ، یا 2014 سے پہلے آپ حالات دیکھ لیجئے، ان حالات کا جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے واقعات جو ہیں اس وقت ہو رہے ہیں، ان پہ بھی قابو پایا جائے گا۔ دیکھیے، محبوبہ مفتی صاحبہ کا یہ کہنا کہ ہماری فوج اور ہماری پولیس جو ہے یہ ان کی ناکامیوں کا نتیجہ ہے، یہ کہنا غلط ہوگا۔ بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہوگا تمام ان حضرات سے، تمام ان سیاستدانوں سے جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، کہ وہ باضابطہ طور پر اپنے وقت میں دیکھ لیجئے گا کہ ان کے وقت میں کیا ہوا۔ ہم کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے۔ قوم کو پوری طرح سے یکجٹ ہو کر اس بات کے خلاف جو ہے یکجٹ ہونا چاہیے، ان فورسز کے خلاف جو ریاست جموں کشمیر کے اندر امن و امان خراب کرنے کے درپے ہو، نہ کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جائے۔ اگر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جائے تو ہم ان حالات سے مقابلہ کرنے کے بجائے شاید ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہی کرتے رہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے، اور ان تمام چیزوں کو، اس تمام صورتحال کو ایک امن کی فضا میں قائم کیا جائے۔ اس کام کے سلسلے میں یکجٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے سے۔ رہا سوال ہماری فوج اور ہماری پولیس کا، جتنے بھی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنا کام انتہائی ایمانداری کے ساتھ اور چاق و چوبند ہو کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ باضابطہ طور پر مبارکباد کے حقدار ہیں۔ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیفر کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ بی جے پی کی حکومت جو ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے اور وعدہ بند ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہیں وہ الیکشنز ہو کے رہیں گے۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہوگا جب نریندر مودی جی یہاں پہ کشمیر آئے، اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی، اور ہمارے گرہ منتری امیت شاہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہم کشمیر کے اندر جو ہیں اسمبلی انتخابات کرائیں گے، اور بہت جلد آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ ان واقعات کو اس کے ساتھ جوڑنا میں سمجھتا ہوں یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بی جے پی کی تمام اس ہیرارکی نے باضابطہ طور پر یہ کہا ہے
کہ وہ یہاں پہ کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر الیکشنز کرانے کے لیے وعدہ بند ہے۔